حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے، اسلام کے عظیم صوفی بزرگوں میں سے ایک بڑے ولی اللہ تھے۔ آپ کی پیدائش خراسان کے علاقہ سنجر میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام خواجہ غیاث الدین اور والدہ کا نام بی بی ماہ نور بتایا جاتا ہے۔ بچپن ہی سے آپ کے اندر اللہ کی یاد اور نیکیوں کا شوق موجود تھا۔ جب آپ کم عمر تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ کو ایک باغ اور چکی میراث میں ملی۔ آپ اسی باغ میں محنت کرتے اور اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن ایک بزرگ درویش حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے باغ میں تشریف لائے۔ آپ نے ان کی بہت خدمت کی اور انہیں انگور پیش کیے۔ وہ درویش آپ کے اخلاق سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنی تھیلی سے ایک روٹی کا نوالا نکالا اور فرمایا، بیٹا اسے کھاؤ۔ جب آپ نے وہ نوالا کھایا تو آپ کے دل کی حالت بدل گئی۔ آپ کے دل کے اندر اللہ کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ دنیا کی ساری چیزیں آپ کو ہیچ محسوس ہونے لگیں۔ اسی لمحے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب زندگی اللہ کی راہ میں گزاریں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنا باغ اور چکی فروخت کر دی، سارا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا اور علم کی طلب میں سفر شروع کر دیا۔ آپ سب سے پہلے سمرقند اور بخارا تشریف لے گئے، جہاں آپ نے قرآن، حدیث اور فقہ کی گہری تعلیم حاصل کی۔ آپ بہت ذہین اور محنتی انسان تھے، اسی لیے جلد ہی علم میں بہت بلند مقام حاصل کر لیا۔ اس کے بعد آپ کو دل کے اندر روحانی علم کی طلب ہوئی، چنانچہ آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اپنا مرید قبول فرمایا۔ آپ نے تقریباً 20 سال اپنے شیخ کی خدمت کی۔ آپ ان کے ساتھ مختلف ملکوں میں گھومتے رہے اور روحانیت کی منزلیں طے کرتے رہے۔ آخر کار ایک وقت ایسا آیا جب آپ کے شیخ نے فرمایا، معین الدین، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ چنانچہ آپ حجاز مقدس گئے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حاضری دی۔ روایت ہے کہ مدینہ شریف میں حاضری کے دوران آپ کو روحانی بشارت ہوئی کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں اسلام کی روشنی پھیلاؤ۔ یہ سن کر آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ طویل سفر، تکلیفوں اور مشکلات کے بعد آخر کار آپ اجمیر پہنچے۔ اس وقت اجمیر میں راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ ابتدا میں کچھ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، مگر آپ نے اپنے اخلاق، محبت اور خدمت کی وجہ سے جلد ہی لوگوں کے دل جیت لیے۔ آپ کی خانقاہ میں ہر روز غریب، مسافر، عالم اور فقیر سب آتے تھے، اور سب کو کھانا بھی ملتا اور محبت بھی ملتی۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غمزدوں کو دلاسا دو اور غریبوں کی خدمت کرو، یہی اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک دن ایک بہت غریب آدمی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس گھر چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اللہ سے دعا کی۔ روایت ہے کہ وہ مٹی سونا بن گئی۔ آپ نے وہ اس غریب کو دے دی۔ وہ آدمی خوشی سے رو پڑا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نیک بندے کی برکت سے میری زندگی بدل گئی۔ اسی طرح آپ کی خانقاہ میں ہمیشہ لنگر چلتا رہتا۔ ایک دن خادموں نے آ کر عرض کیا، حضرت آج کھانے کے لیے حضرت خواجہ غریب نن و افزان کی سیرت اور انسانیت کی خدمت کیا۔ اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہمیشہ اللہ کی برکتیں برستی رہتی اور لوگ دور دور سے آپ کی زیارت اور فیض حاصل کرنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ اجمیر کی زمین جلد ہی روحانیت اور محبت کا مرکز بن گئی۔ مادرانہ فریاد اور کرامتی شفا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آپ کی خانقاہ میں آئی۔ اس کے چہرے پر مایوسی نمایاں تھی۔ اس نے آ کر عرض کیا، حضرت میرا اکلوتا بیٹا بہت شدید بیمار ہے، میں ہر علاج کرا چکی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب میں بہت مجبور ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں۔ حضرت خواجہ غریب نون و افزین نے اس کی بات بڑے سکون سے سنی، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندے کی دعا قبول فرمائی اور چند دنوں کے اندر ہی اس عورت کا بیٹا بالکل صحت یاب ہو گیا۔ وہ عورت خوشی سے دوڑتی ہوئی خانقاہ میں آئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی، حضرت اللہ نے آپ کی برکت سے میرے بیٹے کو شفا دے دی، اللہ آپ کا درجہ بلند فرمائے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات اجمیر میں پھیلنے لگے اور لوگ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ کے سچے ولی ہیں، جن کی زندگی صرف اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہے۔
اخلاق اور مخلوق خدا کی خدمت۔ خواجہ غریب نواز ہمیشہ اپنے مریدوں اور لوگوں کو یہی نصیحت فرماتے کہ انسان کو سب سے زیادہ اہمیت اپنے اخلاق کو دینی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اچھے اخلاق ایسی روشنی ہیں جو انسان کے دل کو بھی روشن کرتی ہے اور دوسروں کے دلوں کو بھی روشنی دیتی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کے بندے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ توکل علی اللہ کا نمونہ۔ ایک مرتبہ کچھ مسافر آپ کی خانقاہ میں آئے۔ وہ بہت دور کا سفر کر کے تھکے ہوئے تھے اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ خانقاہ کے خادموں نے عرض کیا، حضرت کھانا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، پھر فرمایا کہ چولہے کو گرم کرو۔ خادموں نے ایسا ہی کیا اور جلد ہی ایک شخص کئی بوریاں آٹا لے کر پہنچ گیا۔ اس طرح سب لوگوں کو لذیذ کھانا مل گیا اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ اللہ کے نیک بندے کا توکل کتنا مضبوط ہے۔ مہربانی اور نرم دلی۔ وقت گزرتا رہا اور خواجہ غریب نونو الف کی خانقاہ علم، روحانیت اور محبت کا مرکز بن گئی۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے لوگ آپ کے پاس آنے لگے، کچھ علم حاصل کرنے کے لیے آتے، کچھ دعا کے لیے اور کچھ صرف آپ کی صحبت سے فیض پانے کے لیے۔ آپ ہر ایک کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آتے۔ ایک دن ایک فقیر آپ کے پاس آیا جو بہت کمزور تھا۔ آپ نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اسے کھانا کھلایا اور پیار سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ فقیر نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے اور کام کی تلاش میں گھوم رہا ہے۔ خواجہ سعد الف حارث بے نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اس فقیر کا خیال رکھو اور اسے کام دلاؤ۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں میں اس فقیر کو مناسب کام مل گیا اور اس کی زندگی میں سکون آ گیا۔ وصال اور پیغام۔ آپ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصل عزت تو وہی ہے جو اللہ دیتا ہے اور اصل کامیابی وہی ہے جو آخرت میں ملے گی۔ آخرکار ایک وقت آیا جب خواجہ غریب نون واف زین کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی، لیکن آپ کی عبادت اور ذکر اللہ کا سلسلہ کبھی کم نہ ہوا۔ ایک رات آپ اپنے کمرے میں عبادت میں مشغول تھے۔ مریدین نے صبح جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ یہ رات اسلامی تاریخ میں بہت بابرکت سمجھی جاتی ہے، جسے لوگ عرس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج بھی اجمیر شریف میں ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں اور خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضری دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی محبت، خدمت، ایمان اور اللہ پر توکل کا عظیم سبق ہے، اور قیامت تک یہ سبق لوگوں کے دلوں کو روشن کرتا رہے گا۔